ناظرین، سعودی عرب جو ہمیشہ سے مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے مشہور رہا ہے، جو ہمیشہ سے مسلمانوں کا قبلہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ مقدس مانا جاتا رہا ہے، اب سعودی عرب نے ایک ایسا فیصلہ کیا، ایک ایسا اعلان کیا کہ جس کے بعد پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے اور پوری امت مسلمہ ایک بار پھر مطمئن ہو گئی ہے کہ کم از کم چلیں جو بھی ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ جا کر ان کے ساتھ مل رہے ہیں، کم از کم سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے دو ٹوک الفاظ کے اندر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور وہ فیصلہ بھی ایسا ہے ناظرین کہ جس سے یقیناً امت مسلمہ کو جوڑنے میں بہت مدد ملے گی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات ہوں یا دوسرے ممالک ہوں جو اس وقت اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اس کے ساتھ معاہدے کر چکے ہیں، اور یہ سب کروانے والا امریکہ ہے، اور اسی امریکہ کی یہی کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو مان لے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اب اس چیز کو ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اچھی چیز ہے اسرائیل میں کہ اب سعودی عرب نے بھی اس کو مان لے۔ لیکن سعودی عرب جانتا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے اس دنیا میں تو وہ اسرائیل ہی ہے، اسی لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کو امریکہ نے F-35 جہاز دینے کا جب ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی، جب جہاز دینے کی کوشش کی تو اسرائیل نے اس کے اوپر بڑی زیادہ تنقید بھی کی تھی اور بڑا غصے کا بھی اظہار کیا تھا اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ اتنا طاقتور جہاز ہے اور یہ آپ اسلامی ملک کے پاس کیوں جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد سعودی عرب کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے امریکی حکام نے بہت ساری شرائط رکھی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ چلیں امن معاہدے کر لیں یا آپ دوسری جو شرائط ہیں وہ مان لیں، تو اس کے بعد ہم اسرائیل کو منا لیں گے اور یہ جہاز آپ کو دے دیں گے۔ مگر سعودی عرب کو پتا ہے کہ امریکہ کا سب سے بڑا پلان ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سعودی عرب کو راضی کر لیا جائے اسرائیل کو آزاد ریاست تسلیم کرنے پر، اور اسی لیے اب سعودی حکام نے واضح طور پر کہہ دیا، پوری دنیا کو پیغام دے دیا، خاص طور پہ امریکہ کو، کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں F-35 جہاز دینے کے بدلے میں ہمیں مجبور کیا جائے گا یا ہمارے سامنے یہ شرط رکھی جائے گی کہ آپ کو یہ جہاز دے رہے ہیں تو آپ اس کے بدلے میں اسرائیل کو آزاد ریاست تسلیم کریں، تو یہ پوری دنیا سن لے کہ یہ ناممکن ہے کہ ہم اسرائیل کو آزاد ریاست تسلیم کر لیں یا ہم اسرائیل کے وجود کو مان لیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ایک ملک ہے، کیونکہ بہت سارے اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی یہ خواہش بھی تھی ان کی، اور یہ ان کی کوشش بھی تھی، امید بھی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سعودی عرب آ جائے گا۔ مگر سعودی عرب نے الحمدللہ پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اور ناظرین، یہ جو اب F-35 جہازوں کی ڈیل ہے، آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ یہ ڈیل پہلے ترکی کے ساتھ بھی تھی، ترکی کے ساتھ بھی تھی امریکہ کی، اور امریکہ نے ترکی کو بھی جہاز دینے تھے، اور اس نے شرط رکھی تھی کہ اگر ترکی روس سے جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کی ڈیل ختم کرتے تو پھر یہ جہاز ترکی کو دے دی جائیں گے۔ مگر ترکی جانتا ہے کہ امریکہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے اور سب سے بڑا نقصان دینے والا ملک ہے، کسی بھی اسلامی ملک کو اگر نقصان دینا ہو تو اس کے لیے امریکہ سے زیادہ ایکٹیو کوئی نہیں ہے، اور اسی لیے ترکی نے امریکہ کو سائیڈ پہ لگا دیا تھا، امریکہ کو کہا ٹھیک ہے بھئی آپ اپنے جہاز اپنے پاس رکھو، اور اس نے جتنے بھی اس کے معاہدے تھے وہ رشیا کے ساتھ جاری رکھے۔ اب اسی طرح سعودی عرب کو بھی امریکہ نے ٹریک پر لانے کی کوشش کی، اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ کسی طرح سعودی عرب بھی اسرائیل کو مان لے، مگر الحمدللہ سعودی حکام نے نہ صرف انکار کر دیا ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام بھی دے دیا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی صورت اسرائیل کو نہیں ماننا، کیونکہ اسرائیل کو جو ممالک مان رہے ہیں وہ ایک قسم کا مسلمانوں میں جو بحران پیدا کرنے کا وہ ذمہ دار ہو رہے ہیں، اور یہ ان کے ذمہ جائے گا یہ چیز کہ اگر کل خدا نہ خواستہ اسرائیل کسی اسلامی ملک پہ حملہ کرتا ہے تو پھر وہ ممالک سامنے نہیں آئیں گی، اور اس ملک کی جو حالت ہوگی یا اس کی جو تباہی ہوگی اس کے ذمہ دار یہی ممالک ہوں گے جو آج اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں یا اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو پوری امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ وہ سعودی عرب کے لیے خصوصی دعائیں کرے، پاکستان کے لیے بھی خصوصی دعائیں کرے کہ ان جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جو اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسلمان ممالک کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔